برادران اہل سنت سے ایک سوال، جب شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سے بغض رکھتی تھیں تو شیعوں کو برا بلا کہتے ہیں، لیکن اپنی اس روایت کا آج تک کسی مولوی میں حوصلہ نہیں ہوا کہ وہ جواب دے۔ روایت کی ملاحظہ فرمائیں، مسند امام احمد بن حنبل، سند بالکل صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص امیر المؤمنین کے بارے میں اور حضرت عمار کے بارے میں جناب عائشہ کے سامنے برا بلا کہتا ہے۔ حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں؟ جہاں تک علی کا تعلق ہے کوئی مشکل نہیں، یعنی وہاں پہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ لیکن عمار کے بارے میں جو تم یہ برا بلا کہہ رہے ہو، میں نے رسول سے عمار کے بارے میں سنا ہے کہ عمار کو اگر دو راستوں میں اختیار دیا جائے تو جس راستے کو وہ اختیار کرے گا وہ ہدایت کا راستہ ہوگا۔ تو اب آپ بتائیں کہ علی کو اگر برا بلا کہا جائے تو حضرت عائشہ وہاں پر دفاع نہیں کرتی، کیا اس سے بھی کوئی واضح دلیل ہو سکتی ہے کہ جو بتلائے حضرت عائشہ کیسے بغض رکھتی تھی؟ رافضی ہوں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے تعلق سے بدگمانی پیدا نہ کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کی مثال یہ جناب ہے، صحابہ کے درمیان، اہل بیت اطہار کے درمیان جو خیر القرون کے اندر لوگ موجود تھے، ان ذوات قدسیہ کے درمیان بدگمانیاں تھیں، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اچھا گمان رکھنے کے لیے کہتے ہیں، جو لوگ بغض و حسد کو دور کرنے کی تعلیمات دے رہے ہیں، ان لوگوں کے تعلق سے رافضیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ لوگ بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں، ایک دوسرے کے تعلق سے بغض رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ جو روایت انہوں نے پیش کی ہے، اس روایت کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہی اس بات پر شاہد ہیں کہ انسان اگر غور کرے تو معلوم چل جائے گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی عظمت، حضرت علی کی برتری، حضرت علی کی شہرت کو دیکھتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، رہے علی تو وہ تو علی ہیں، وہ تو یقیناً ایسی عظمت والے ہیں، ان کے تعلق سے اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو اس سے حضرت علی کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے مقام کو اللہ اور رسول نے بلند و بالا کیا ہے، چوتھا خلیفہ انہیں بنا رکھا ہے، تو یہ تمام باتیں حضرت عائشہ نے اپنے اس کلمے سے واضح کر دی، رہے علی فَلَسْتُ قَائِلَةً فِيهِ شَيْئًا، تو حضرت علی کے بارے میں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ حضرت علی عظمت والے ہیں، رفعت والے ہیں، برکت والے ہیں، تو ان کے تعلق سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا حضرت عائشہ کا، اور انہوں نے بات کو بدل کر کے یہ کہہ دیا کہ حضرت علی کا دفاع نہیں کیا، گویا کہ حضرت علی سے حضرت عائشہ بغض رکھتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عظمتیں حضرت عائشہ نے بھی بیان کی ہیں۔ ہماری کتاب مسلم کے اندر موجود ہے، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس حضرت عائشہ نے ایک شخص کو بھیجا جو ان سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا، حضرت علی کے پاس چلے جاؤ، وہ زیادہ علم والے ہیں، وہ زیادہ جاننے والے ہیں، تو اگر بغض ہوتا تو ان کے علم و فضل کی قائل حضرت عائشہ کیوں ہوتی؟ ہرگز نہیں ہوتی۔ تو کوئی بغض نہیں ہے، یہ رافضی صرف پروپیگنڈا کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو بدنما کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ان کے بھونکنے سے سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں کم نہیں ہوں گی، کیونکہ ان کی عظمتیں تو قرآن نے بیان کی ہیں، ان کی براعت قرآن نے بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی عظمتیں بیان کی ہیں، صحابہ، تابعین، اہل بیت اطہار نے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں بیان کی ہیں۔ اور امام فرماتے ہیں، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام۔